بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس بیان میں پیر اجمل رضا قادری صاحب بیان کرتے ہیں کہ دو لوگ دنیا میں کوئی کبھی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے، ایک جو حرام کھاتا ہو، ایک جس کی نظر ناپاک ہو۔ محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے نا تو ایک دن بڑے پریشان تھے، تو ایک بزرگ کہنے لگے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے، راجہ داہر سے مقابلہ ہے اور ہماری فوج تو سندھ کے راستے بھی نہیں جانتی، زبان بھی نہیں جانتی، لڑیں گے کیسے؟ 2-4 دن کے بعد ان بزرگوں کی دوبارہ محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو بڑے خوش تھے۔ کہا، اب آپ کیوں خوش ہیں؟ کہنے لگے، وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں نے تحقیق کر لی ہے۔ کہا، کیوں؟ کہنے لگے، نظر کا گندہ ہے، اور جو نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں ٹھہرا نہیں کرتے۔ میدان کے لیے نکلنے کے لیے پاک جوانی کی ضرورت ہوتی ہے، تطہیر مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے، پاکیزہ افکار اور سچی اور ستھری سوچوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کمرے میں تھے تو وزیر کی بیٹی اندر سجی سنوری پہنچی۔ جیسے ہی آپ نے اس کے کفر کی چال کو دیکھا تو تیمم کر کے نفل شروع کیے۔ وہ ساری رات بیٹھی رہی، رب کا بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا۔ عبادت بڑا سہارا ہے، مصلی بڑا سہارا ہے، اللہ کے بندو۔ صبح دروازہ کھولا، وزیر اپنی بچی سے پوچھنا چاہتا تھا رزلٹ کیا نکلا، تو وہ کہنے لگی، پیچھے ہٹ جا، اب تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس نے کہا، میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے، پر یہ کیا لوگ ہیں، صندل سے دھلے ہوئے ہیں کہ میں ساری رات کمرے میں رہی اور 100 اور 1000 آدمی جس جوان کا مقابلہ نہ کر سکے، اتنا طاقتور جو کمرے میں رہا اور اسے نظر اٹھا کے نہ دیکھا۔ انہوں نے کہا، ایک دفعہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، کمال ہو گئی، اتنے بڑے لوگ، اتنی بڑی سعادت مندی، فیروز بختی، معاملہ فہمی، حد ہو گئی، اللہ اکبر۔ بادشاہ جب پوری طرح ہار گیا نا، اس نے کہا، مار دو۔ تیل گرم کیا ایک کڑاہی میں، جب آپ کو اس میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ کو خیال ہوا شاید نرم ہو گئے ہیں، کہنے لگے، روئے کیوں؟ فرمانے لگے، سوچتا ہوں جان ہی ایک ہے، کتنا مزہ ہے اس کی راہ میں جان دینے کا، کتنی لذت ہے اس کے نام پہ مرنے میں، کتنا لطف ہے۔ کہنے لگے، ایک جان ہے نا تو دل کرتا ہے ہزاروں ہوتی تو ایک ایک کر کے محبوب کے نام پر قربان کرتا، جب میرے پاس ہے ہی ایک تو کیا کروں؟ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ جب روئے اور بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سارے وزیروں مشیروں سے کہنے لگا، تم نے کہا تھا نا بندہ ضائع کرنے والا نہیں ہے، یہ بھی ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ کہنے لگا، میرا ماتھا چومو، تم جیسے لوگوں کو قتل کرنا نہیں چاہیے، آزاد کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی سے یہ بہت زیادہ ہرس، ہوس، طمع، اور یہ کسی بات کی بھی ہو، ہرس صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، شہرت کی بھی ہوتی ہے۔ یہ بیماری انسان کو اقتدار کی بھی ہوتی ہے، تعریف کی بیماری بھی ہوتی ہے، یہ سارے نقص ہوتے ہیں لوگوں کو، معاذ اللہ۔ اپنی زندگی جب تک اس سادگی میں نہیں لاؤ گے جو رسول پاک نے عطا فرمائی ہے، جب لوگ آسانیوں میں پوری طرح الجھ گئے تو پھر وہ دور ہوئے اور کفر چڑھ گیا۔ اور دوسری بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس مشن کے لیے کام کریں جس مشن کے لیے رسول پاک نے فرمایا ہے۔ سارے کام بڑی مضبوطی سے، سوچ سمجھ کے، تدبر سے، حکمت سے، تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ سارے کام دین کے کام میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا۔ وہ ہو جائے گا، جی آپ بسم اللہ کریں، شروع کریں، آپ تقاضوں کو سمجھیں، چیزوں کو دبائیں نہیں، چیزوں پر غور کریں۔ کسی کے ذہن کسی طرح پر سوال ابھرتا ہے، اس کا تسلی بخش جواب دیں۔ اپنی زندگی میں دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، اور دین کے کام کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا نہیں آتا، 1000 لوگ ہیں جو قرآن مجید کے مطالب سے آگاہ نہیں ہیں، دین کی بنیادی ضروریات سے لوگ نابلد ہیں۔ ڈھیر سارے گھروں میں تباہی اس لیے ہے کہ تربیت اولاد کا دینی منہج ہمیں نہیں پتہ۔ اپنا حصہ ملائیں دین کے کام میں۔ ایک آدمی کو اگر تو نمازی کرنے میں کامیاب ہو گیا، تیری زندگی بدل گئی۔ وہ دین بیزار لوگ جو ہمارے بیچ بیٹھ کر ہماری نوجوان نسل کو پگڑی اور داڑھی کا نام لے کر بنیادی طور پر دین سے دور کرتے، ایسے نوجوانوں کو دین کا پیغام محبت دے کر دین کے قریب کرنا ہماری ڈیوٹیوں کا حصہ ہے۔
ہمیں اس ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا، ہمیں یہ خاص قدم اٹھانا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی۔ بے شک